لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں ایمان والوں سے بہت ہی دو ٹوک انداز میں اس بات کو بیان فرمایا ہے جو عام طور پر تھوڑی آواز کم کرو، جو عام طور پر دین کے معاملے میں اللہ کے احکامات کے سلسلے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات کے سلسلے میں سنجیدہ نہیں ہوتے ہیں، غیر سنجیدہ ہوتے ہیں، کر لیں گے چلے گا، نہیں کر لیں گے تب بھی چلے گا. گویا مزاج ایسا ہے کہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے، ہم کو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس خیال میں جیتے ہیں کہ ہماری نمازوں کی اللہ کو ضرورت ہے، ہمارے مال کی اللہ کو ضرورت ہے، ہمارے روزوں کی اور ہماری زکاتوں کی اور ہمارے صدقات کی اللہ کو ضرورت ہے. گویا پڑھ لیا تو گویا اللہ پر اس نے احسان کر دیا، کچھ دے دیا اللہ کے نام پر تو اس نے اللہ کے دین پر احسان کر دیا. جو لوگ اس تصور میں جیتے ہیں، اس خیال میں رہتے ہیں اور دین کے بارے میں بے پرواہ ہوتے ہیں اور اللہ کے حکموں کو سیریس نہیں لیتے، اللہ کی باتوں کو ایزی لیتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، جائز و ناجائز کا لحاظ نہیں کرتے. ایسے لوگوں کو جو زبردستی مسلمان بنے ہوئے ہیں اور ایسا نظر آتا ہے کہ مسلمانیت کو زبردستی ڈھو کے پھر رہے ہیں، وہی کیا کریں، پیدا ہی ایسے گھرانے میں ہوئے جو مسلمان ہیں، پیدا ہی ہوئے ایسے گھرانے میں جہاں پر یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. دل تو نہیں چاہتا ہے، طبیعت تو آمادہ نہیں ہے، نفس تو آمادہ نہیں ہے، خواہش تو نہیں ہے، ارمان تو کچھ اور ہے، تمنائیں تو کچھ اور ہے، لیکن یہ سب مجبوریاں ہیں جو ہمیں کرنا پڑتا ہے، ورنہ ہماری دل کی خواہش تو کچھ اور ہی ہے. گویا زبردستی کو مسلمان بنے ہوئے ہیں، زبردستی کے ایمان والے ہیں،
ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی دو ٹوک انداز میں قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو لوگ اپنا دین چھوڑ دینا چاہتے ہیں، گویا مرتد ہونا چاہتے ہیں، ارتداد کا شکار ہونا چاہتے ہیں، دین سے پھر جانا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کوئی منت و سماجت نہیں فرمائی کہ نہیں تم دین میں رہو تمہارا یہ فائدہ ہے، تم دین میں رہو تمہارے ساتھ ہم یہ احسان کریں گے، تمہارا یہ اکرام کیا جائے گا۔ امیدیں نہیں دلائی اللہ نے ایسے لوگوں کو جو دین بیزار ہیں، قرآن بیزار ہیں، اللہ بیزار ہیں، سنت سے بیزار ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ نے امیدیں دلا کر اسلام میں برقرار رہنے کی ترغیب نہیں دی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو اپنے دین کو چھوڑ دینا چاہتا ہے، دین سے پھر جانا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم دین چھوڑنا چاہو جاؤ چھوڑ کے، آپ نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، زکوٰۃ دے کے، خیرات کر کے، حج کر کے کسی پر احسان نہیں کر رہے ہو، اور اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر چل کر کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہو، نہیں کرنا چاہتے ہو، دین چھوڑ کے جانا چاہتے ہو، اللہ نے فرمایا خوشی سے جاؤ کہ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم کو اللہ کی ضرورت ہے، اور اللہ کے دین کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے، یعنی دین چھوڑ دو گے، اسلام کو چھوڑ دو گے، اللہ کو چھوڑ دو گے، نبی کو چھوڑ دو گے، اور تم اللہ کے احکامات کی پاسداری نہیں کرو گے، اور تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے جینا چاہو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اگر تم ایسا کرو گے تو ہم کیا کریں گے، اس کا ریاکشن کیا ہوگا، اللہ نے فرمایا کہ ہم ایک قوم کو پیدا کریں گے، تمہاری جگہ پر ہم ایسے افراد کو پیدا کریں گے یحبهم ویحبونہ، وہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اگر تم اللہ کی بات کی پرواہ نہیں کرو گے تو اللہ بھی تمہاری منت و سماجت نہیں کرے گا، تمہاری عاجزی نہیں کرے گا، تمہیں امیدیں نہیں دلائے گا، تمہیں سبز باغ دکھا کر اسلام میں رہنے کی ترغیب نہیں دی جائے گی، بلکہ اللہ نے فرمایا اللہ تمہیں دھتکار دے گا، تمہیں دھتکار دے گا، اللہ تم سے بے پرواہ ہے کہ تم اسلام میں رہتے ہو یا نہیں رہتے ہو، بلکہ اللہ نے فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن سے خود اللہ محبت کرے گا اور اللہ سے وہ محبت کریں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی 4 خوبیاں اور 4 صفات بیان فرمائی ہیں، ان لوگوں کی 4 خوبیاں اور 4 صفات بیان فرمائی ہیں کہ جو لوگ دین سے بیزار ہو کر دین چھوڑنا چاہتے ہیں تو اللہ ان کا محتاج نہیں ہے، اللہ اپنی دین کی خدمت کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے، اللہ اپنے نبی کے لائی ہوئے دین اور لائی ہوئی شریعت کی حفاظت کے لیے تمہارا محتاج نہیں ہے، بلکہ اگر تم بے پرواہ ہوں گے تو اللہ بھی تم سے بے پرواہ ہوگا، اور اللہ ایسے افراد کو کھڑا کرے گا، اللہ ایسے افراد کو پیدا کرے گا جن کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ ہوگی کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوگی،
اور ان کا اعزاز اس اعتبار سے کیا جائے گا کہ اللہ کی ذات ان سے محبت کرے گی، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کریں گے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اندر مزید 4 خوبیاں ہوں گی۔ وہ 4 خوبیاں کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذلۃ علی المؤمنین۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایمان والوں کے لیے جگہ ہوگی، ان کے دلوں میں ایمان والوں کی تڑپ ہوگی، ان کے دلوں میں ایمان والوں کے لیے محبت ہوگی، ان کی طبیعت میں عاجزی ہوگی، ان کی طبیعت میں مسکنت ہوگی، ان کی طبیعت میں انکساری ہوگی، غرور سے ان کے سینے پاک ہوں گے، اور ایمان والوں کے لیے ان کے دلوں میں بغض نہیں ہوگا، ان کے دلوں میں کینہ نہیں ہوگا، ان کے دلوں میں عجب و خود پسندی نہیں ہوگی، ان کے دلوں کے اندر کبر نہیں ہوگا، ان کے دلوں میں حسد نہیں ہوگا، ان کے دلوں میں کسی ایمان والے کی تباہی و بربادی کی تمنائیں نہیں ہوگی، ان کے دلوں میں کسی کو برا چاہنے کا جذبہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ ایمان والے بندے جو تم کو دھتکارنے کے بعد اللہ پیدا فرمائے گا وہ ایسے ہوں گے کہ ان کے دلوں میں ایمان والوں کے لیے اچھا چاہنے کا جذبہ ہوگا، وہ ایمان والوں کا بھلا چاہیں گے۔ اعزۃ علی المؤمنین، اذلۃ علی المؤمنین، فرمایا کہ ان کے لیے، ایمان والوں کے لیے ان کے دلوں میں جگہ ہوگی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعزۃ علی الکافرین، اور ان کی دوسری خوبی یہ ہوگی کہ وہ کفر کے معاملے میں، شرک کے معاملے میں، بت پرستی کے معاملے میں، اللہ سے بغاوت کے معاملے میں، نبی سے بغاوت کے معاملے میں وہ نرم گوشہ نہیں رکھیں گے، وہ نرم گوشہ نہیں رکھیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعزۃ علی الکافرین، کفر کے معاملے میں وہ بڑا سخت موقف رکھیں گے، ان کے دلوں میں کوئی لچک نہیں ہوگی، بلکہ وہ کفر سے نفرت کریں گے، شرک سے نفرت کریں گے، بت پرستی سے نفرت کریں گے، نبی سے بغاوت کرنے والوں سے نفرت کریں گے، سنت سے منہ پھیرنے والوں سے نفرت کریں گے، دین کے باغیوں سے نفرت کریں گے۔ فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ صحابہ کرام کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ حضرات صحابہ کی صفت خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمائی کہ کفر کے معاملے میں ان کا موقف بڑا سخت تھا، کفر کے لیے اور کفر کرنے والوں کے لیے اور کافرانہ مزاج رکھنے والوں کے لیے، مشرکین کے لیے، بت پرستوں کے لیے ان کے دلوں میں کوئی رحم کی گنجائش نہیں تھی، بلکہ کفر کے بارے میں حضرات صحابہ کرام سخت ترین موقف رکھتے تھے۔ صحابہ کرام کے ایمان لانے کے بعد اپنے سگے رشتہ دار جو ابھی اسلام کو قبول نہیں کیے تھے، کفر پر قائم تھے، بت پرستی پر قائم تھے، شرک پر قائم تھے، حضرات صحابہ کرام نے ان کے لیے کوئی نرم گوشہ اپنے دلوں میں نہیں رکھا۔ جنگ بدر کا موقع ہے، 70 مشرکین پکڑے گئے تھے اور لا کر مسجد نبوی کے تنوں سے انہیں باندھ دیا گیا تھا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے مالدار صحابی تھے اسلام کے لانے سے پہلے، اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں خصوصیت یہ رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے مدینہ منورہ کو دعوت اسلام لے کر پہنچنے والے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اہل مدینہ حضرت مصعب ابن عمیر کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے۔ وہ 70 آدمی جو پکڑے گئے تھے
جنہیں بندی بنا کر لایا گیا تھا اور کھجوروں کے تنوں سے باندھ دیا گیا تھا، اس میں سے ایک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بھائی بھی تھے۔ اتفاق کہ جس وقت میں کھجور کے تنوں سے ان کے بھائی کو باندھا جا رہا تھا، اسی وقت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے گزر رہے تھے۔ جو صحابی ان کے بھائی کو تنے سے باندھ رہے تھے، جب حضرت مصعب بن عمیر کی نظر اپنے بھائی کو باندھنے والے پر پڑی تو انہوں نے اس صاحب ایمان صحابی کو آواز دے کر فرمایا، اس کو ذرا کس کر باندھو، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، تاکہ زبردست فدیہ وصول کیا جا سکے۔ کتنا سخت موقف حضرات صحابہ کرام کفر کے معاملے میں رکھتے تھے۔ ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے، اسلام لانے سے پہلے ان کی اسلام دشمنی مشہور ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی اور حضرات صحابہ کرام کو ستانے میں کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی تھی، اور مشرکین مکہ کے صف اول کے سرداروں میں سے ایک تھے۔ اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کفر کو بہرحال ذلیل کرنا تھا، اور کفر پر ناز کرنے والوں کو اللہ کو ذلیل کرنا تھا، تو حالات ایسے بنائے کہ ابو سفیان کی صاحبزادی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں زوجہ کی حیثیت سے آ گئی تھی۔ صلح حدیبیہ میں جو معاہدے ہوئے تھے، جب مشرکین مکہ نے ان معاہدوں کو توڑ دیا تھا، ابو سفیان اور مشرکین مکہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب معاہدے کو توڑنے کی وجہ سے محمد مکۃ المکرمہ پر یلغار کریں گے، وہ ہم پر حملہ کریں گے۔ اس اندیشے سے ابو سفیان جب مدینہ گیا تھا تو وہ اپنی بیٹی کے گھر بھی گیا تھا۔ جب اپنی بیٹی کے گھر گیا، جانے کے بعد ایک جگہ بستر بچھا ہوا تھا، اس بستر پر ابو سفیان بیٹھنا چاہتا تھا۔ ام المؤمنین نے انہیں روک دیا، اپنے باپ کو روکا اور کہا کہ تھوڑا ٹھہر جائیے، آپ ابھی مت بیٹھیے۔ اس کے بعد انہوں نے اس بستر کو لپیٹ دیا اور اس کے بعد میں کہا کہ اب بیٹھ جائیے۔ ابو سفیان بڑا چالاک آدمی تھا، ابو سفیان بہت ہوشیار آدمی تھا۔ جب اس نے اپنی بیٹی کی اس کیفیت کو دیکھا تو اس نے اپنی بیٹی سے فوراً پوچھا کہ بیٹی، یہ بستر میرے قابل نہیں تھا یا میں بستر کے قابل نہیں تھا کہ تم نے بستر لپیٹ دیا؟ ماجرا کیا ہے؟ ہوتا تو یہ ہے کہ جب مہمان گھر آئے تو مہمان کے اکرام میں تو بچھایا جاتا ہے، مہمان کے اکرام میں تو سجایا جاتا ہے، مہمان کے اعزاز میں گھر کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، اس کے لیے بہترین فرش کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کیا ہے کہ تم نے بستر اٹھا دیا اور اب کہہ رہی ہو کہ مجھے بیٹھ جاؤ؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ بستر میرے قابل نہیں تھا یا میں بستر کے قابل نہیں تھا۔ ام المؤمنین نے فرمایا کہ ابا جان، آپ اس بستر کے لائق نہیں ہو، کیونکہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر ہے اور تمہارے دل میں ابھی کفر کی نجاست ہے، اور تم اس کفر کی نجاست کے ساتھ آقا دو جہاں کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ موقف تھا حضرات صحابہ کرام کا کفر اور شرک کرنے والوں کے ساتھ۔ انہوں نے اپنے باپ کو نہیں بخشا، انہوں نے اپنے بھائیوں کو نہیں بخشا، انہوں نے اپنی اولاد کو نہیں بخشا، انہوں نے اپنی بیویوں کو تک نہیں بخشا۔ یہی اللہ نے صحابہ کی صفت بیان فرمائی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ صحابہ کا مزاج کفر کے معاملے میں انتہائی سخت ہوا کرتا تھا کہ کفر سے سمجھوتا نہیں، کفر سے دوستی نہیں، کفر کے کرنے والوں کے ساتھ نرم گوشہ نہیں، کفر کرنے والوں کے ساتھ کسی قسم کی رواداری نہیں، کوئی دوستی نہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تم دین سے پھر جانا چاہتے ہو تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے،
تم نماز پڑھ کے، تم روزے رکھ کے، تم زکات دے کے، تم حج کر کے، تم خیرات کر کے اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہو، کوئی احسان نہیں کر رہے ہو۔ اگر تم یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتے ہو، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ دوسروں کو کھڑا کرے گا۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون، اور جو دوسروں کو اللہ پیدا کرے گا انہیں سب سے بڑا اعزاز یہ حاصل رہے گا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، اور دوسرا اعزاز انہیں یہ حاصل ہوگا کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوگی۔ اور آگے ان لوگوں کی 4 صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، اعزۃ علی المؤمنین، اذلۃ علی المؤمنین، اعزۃ علی الکافرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کے ساتھ ان کا موقف یہ ہوگا کہ ایمان والوں کے لیے اپنے دلوں میں نرم گوشہ رکھیں گے، اور کفر کرنے والوں کے ساتھ ان کا موقف انتہائی سخت ہوگا۔ یہ دونوں الفاظ، یہ دونوں باتیں جو اس آیت کریمہ میں سورہ مائدہ کی اللہ نے بیان فرمایا، بالکل یہی معنی اور مطلب کی بات اللہ نے صحابہ کے بارے میں فرمائی ہے۔ الفاظ الگ الگ ہیں قرآن کے، لیکن معنی تقریباً دونوں کا ایک ہے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ کا موقف کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کا کیا، ان کی زندگی کا طرز کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، کفر کے معاملے میں سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے محبت، الفت، ایک دوسرے سے تعلق، ایک دوسرے سے ہمدردی، ایک دوسرے کی غمگساری، ایک دوسرے کے ساتھ انکساری سے پیش آتے ہیں۔ یہ صحابہ کی صفت بیان فرمائی، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان والے دین سے پھر جاتے ہیں تو پھر اللہ ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو کھڑا کرے گا، اور وہ دوسرے لوگوں کی خوبی کیا ہوگی؟ وہ دوسرے لوگوں کی خوبی یہ ہوگی کہ وہ ایمان والوں کے لیے نرم گوشہ رکھیں گے اور کفر کے معاملے میں سخت موقف رکھیں گے، وہ کفر سے سمجھوتا نہیں کریں گے، وہ کفر سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ جیسے آج بہت سے لوگ کفر کے معاملے میں اور مشرکانہ طرز پر جینے والے لوگوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ بعض مسلمان ہیں جن کے اندر شرک کی خو اور بو آتی ہے، مشرکانہ طرز زندگی میں ہے تو ایمان والے، لیکن کچھ مشرکانہ طرز زندگی میں باقی رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے ہمارے دلوں میں نرم گوشہ پایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جسے کھڑا کریں گے وہ لوگ اپنے دل میں کفر کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھیں گے۔ اعزۃ علی الکافرین۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری صفت ان لوگوں کی یہ بیان فرمائی، یجاہدون فی سبیل اللہ۔ اگر ایسا وقت آئے کہ اللہ کے دین کو اگر ان کی جان کی ضرورت پڑ جائے، اللہ کے دین کو ان کی طاقت کی ضرورت پڑ جائے، اللہ کے دین کو ان کی صلاحیتوں کی ضرورت پڑ جائے، اللہ کے دین کو ان کی قابلیتوں کی ضرورت پڑ جائے، اللہ کے دین کو ان کے مال کی ضرورت پڑ جائے، تو یہ لوگ فرار کا راستہ اختیار نہیں کریں گے، فرار کا راستہ نہیں اختیار کریں گے، بھاگیں گے نہیں۔ بنی اسرائیل کی طرح جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ تم اور تمہارا اللہ دونوں جا کے لڑ لو، ہم نہیں آئیں گے، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے یہی کہا تھا، اذهب انت وربک فقاتلا، بولے جہاد کرنا ہے تو تم اور تمہارا اللہ دونوں مل کے جا کے لڑ لو، ہم نہیں آئیں گے۔
یہ بنی اسرائیل کا مزاج اور یہ بنی اسرائیل کی طرز زندگی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان خاص بندوں کو جو اللہ پیدا فرمائے گا یہ فرمایا وہ بندے ایسا نہیں کریں گے، وہ اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کے پھرتے رہیں گے۔ اگر اللہ کے دین کے لیے میری جان قبول ہو جائے تو یہ میرے لیے اعزاز ہوگا۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، جب ان کی جان کی اللہ کو ضرورت پڑ جائے تو یہ اللہ کے لیے جان دینے سے گریز نہیں کریں گے۔ جب انہیں ان کے مال کی اللہ کو ضرورت پڑ جائے تو یہ مال دینے سے اپنے ہاتھ کو کھینچ نہیں لیں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی چوتھی خوبی اور صفت یہ بیان فرمائی، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی چوتھی خوبی یہ بیان فرمائی کہ وہ ملامت کرنے والوں سے ڈرتے نہیں ہیں، ملامت کرنے والوں سے نہیں ڈرتے۔ جن بندوں کو ہم اپنے دین کے لیے کھڑا کریں گے، جن بندوں کو ہم اپنے دین کی حفاظت کے لیے کھڑا کریں گے، اللہ نے ان کی خوبی یہ بیان فرمائی کہ وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کے خوف سے اللہ کے دین کی خدمت اور اللہ کے دین کی حفاظت کا کام چھوڑ نہیں دیں گے۔ دنیا ان پہ ملامت کرتی رہے گی، یہ ملامت کرنے والوں کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھیں گے کہ یہ ملامت کرنے والے کیوں مجھ پر ملامت کر رہے ہیں۔ دنیا دین کی خدمت نہ کرنے والوں پہ ملامت نہیں کرتی ہے، دنیا اسلام کی خدمت نہ کرنے والوں پہ ملامت نہیں کرتی ہے، دنیا اللہ اور اس کے رسول کے لیے کچھ نہ کرنے والوں کو کچھ نہیں کہتی ہے۔ دنیا کا مزاج تو یہ ہے کہ یہ چھیڑتی انہیں ہے جو اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، یہ انگلی ان کے اوپر اٹھاتی ہے جو اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، یہ نشانہ انہیں بناتی ہے جو نبی کے لیے جینے اور مرنے کا تہیہ کرتے ہیں، یہ اپنے تانوں کا نشانہ انہیں بناتے ہیں جو اللہ کے نبی کے لائی ہوئی دین اور شریعت کی حفاظت کی جد و جہد کرتے ہیں، اور اللہ کے دین کی خدمت نہ کرنے والوں سے انہیں محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے دین کی حفاظت کا کام کرنے والوں کے لیے ان کے دلوں میں کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے وہ بندے ان تمام چیزوں سے بے پرواہ ہوتے ہیں کہ کون ان کی طرف انگلی اٹھا رہا ہے، کون ان پر الزام لگا رہا ہے، کون ان پر تہمتیں لگا رہا ہے، کون انہیں اپنے تان و تشنی کا نشانہ بنا رہا ہے، کون ان پہ جھوٹے الزامات کی بوچھار کر رہا ہے، کون ان کی بے عزتی کر رہا ہے، کون ان کے پیٹھ پیچھے ان کے خلاف یاوگوئی کر رہا ہے۔ وہ بندے میرے ان تمام چیزوں سے بے پرواہ ہو کر صرف اپنی دھن میں اپنی لگن میں لگے ہوئے رہیں گے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ملامت کرنے والوں کی ملامت کے خوف کی وجہ سے وہ اللہ کے دین کی حمایت نہیں چھوڑیں گے، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کے ڈر سے نبی کا راستہ نہیں چھوڑیں گے، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کے ڈر سے نبی کے طریقے اور اس کے راستے سے ہٹ نہیں جائیں گے۔ آج اگر کوئی آدمی داڑھی چھوڑ لے، اگر ایک سے چار لوگ کہنے لگیں کہ میاں تم داڑھی میں اچھے نہیں لگ رہے، کیا تمہیں داڑھی نہیں سج رہی ہے، پہلے اچھے لگتے تھے اب اچھے نہیں لگ رہے ہو، اگر ماں کہہ دے، بیوی کہہ دے، بہن کہہ دے، دوست کہہ دیں تو ہم فوراً اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، یا کوئی ہمیں داڑھی رکھنے پر تانا دے دے، یا ہمارا مذاق اڑائے،
یا ہمارے لباس کا مذاق اڑائے تو فوراً ہم وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں کہ صاحب ہر آدمی مجھے چھیڑ رہا ہے، ہر آدمی مجھے تانا مار رہا ہے، ہر آدمی میرا مذاق اڑا رہا ہے، فوراً ہم اپنا راستہ ٹریک چینج ہو جاتا ہے۔ بڑی مشکلوں سے آئے تھے لیکن پھر لوٹ کر اسی طرف لوٹ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میاں تمہاری ناک ٹیڑھی ہے تو وہ کاٹ لینے تیار نہیں ہوتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ تمہاری چمڑی کالی ہے، اچھے نہیں لگ رہے ہو، تو جب یہ چمڑی ادھیڑنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اگر کوئی کہے کہ تمہارا یہ ہاتھ ٹیڑھا ہے اور اس سے تمہاری خوبصورتی میں فرق آ رہا ہے، تو لے جا کر کسی قصائی کے حوالے یہ ہاتھ نہیں کرتا کہ میری خوبصورتی اس ٹیڑھے ہاتھ کی وجہ سے ختم ہو رہی ہے، لہذا اس کو مار کے الگ کر دو۔ اگر پیر میں لنگ ہو اور لنگڑا کر چل رہا ہو، شکل اچھی ہے، صورت اچھی ہے، جسم اچھا ہے، صرف پیر میں لنگ ہے اور پیر میں لنگ کی وجہ سے اگر خوبصورتی مار کھا رہی ہے تو اس لنگڑی ٹانگ کو نکال کر دھوڑ پر پھینکنے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن داڑھی اگر کوئی کہے کہ اچھی نہیں لگ رہی ہے، اگر کوئی کہے کہ یہ کرتا پاجامہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، اگر کوئی کہے کہ سر پہ ٹوپی اچھی نہیں لگ رہی ہے، فوراً اسے نکال کے رکھ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر کا ایمان کمزور ہے، اندر کا یقین کمزور ہے، اللہ سے تعلق کمزور ہے، نبی سے تعلق کمزور ہے، نبی کی محبت کا لقلقہ صرف زبان پر ہے، دل کی گہرائیاں ان سے خالی ہیں۔ دل کی گہرائیوں میں کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی جو علامت بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ ملامت کرنے والے ملامت گر کی خوف سے، اس کے تانے کے ڈر سے، اس کی انگشت نمائی کی وجہ سے، اس کے ٹھٹے اور مذاق کی وجہ سے وہ اپنا راستہ نہیں بدلتے، وہ اپنا طریقہ نہیں چھوڑتے، وہ اللہ کے دین سے فرار نہیں اختیار کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ جمے ہوئے رہتے ہیں، وہ ڈٹے ہوئے رہتے ہیں، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف نہیں کرتے، وہ ملامت گر کی پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن آج ہمارے اپنے ایمان کا، اللہ سے اپنے تعلق کا، نبی سے اپنے رشتے کا اگر ہم لوگ جائزہ لے کر دیکھیں تو ہم اپنی خود کیفیت پر غور کر کے دیکھیں کہ وہ چیزیں جو ہمیں پسند ہے اسے کسی حال میں ہم ہٹانے تیار نہیں، لیکن وہ چیزیں جو اللہ کو پسند ہے، وہ چیزیں جو نبی کو پسند ہے، اسے 1 منٹ میں نکال کے بازو رکھ دیں۔ اور یہ بازو کس کے لیے رکھ رہے ہیں؟ کبھی ماں کی فرمائش پہ رکھ رہے ہیں، کبھی باپ کی خواہش پہ رکھ رہے ہیں، کبھی بیوی کی فرمائش پہ رکھ رہے ہیں، کبھی دوستوں کی فرمائش پہ رکھ رہے ہیں۔ گویا ایمان قربان ہو رہا ہے کبھی ماں کی فرمائش پر، کبھی ایمان قربان ہو رہا ہے باپ کی فرمائش پر، کبھی ایمان قربان ہو رہا ہے بہن کی فرمائش پر، کبھی ایمان کا سودا ہو رہا ہے بیوی کی فرمائش پر۔ ہمارا ایمان فرمائشوں پہ قربان ہو رہا ہے اور ہم اپنی خواہش نہ بیوی کی خواہش پہ قربان کرنے تیار ہیں، نہ ماں کی خواہش پہ قربان کرنے تیار ہے، نہ باپ اور بھائی، نہ دوست، نہ رشتے دار کی آرزو کے اوپر اپنی خواہش کو قربان کرنے ہم ہرگز تیار نہیں۔ لیکن معاملہ جب دین کا آ جاتا ہے، معاملہ جب اللہ کا آ جاتا ہے تو ہم اپنی اتنی کمزوری دکھلاتے ہیں کہ شاید ایمان کی سب سے نچلی سطح تک پہنچ جاتے ہیں، سب سے نچلی سطح پہ پہنچ جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ٹوک انداز میں فرمایا ہے،
ٹوک انداز میں، اور خطاب انسانوں سے نہیں ہے، خطاب ایمان والوں سے ہے۔ قرآن میں دو لفظ ملتے ہیں، ایک یا ایھا الناس، ایک یا ایھا الذین آمنوا۔ یہاں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، وہاں ان لوگوں سے خطاب ہے جو ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، اور جہاں یا ایھا الناس کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا وہاں پر اللہ نے پوری دنیا کو مخاطب بنایا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینی، بالکل دو ٹوک بات، بغیر کوئی لچک رکھے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینی، فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اگر دین سے پھر جائے، تم میں کا کوئی آدمی اگر دین سے پھر جائے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، فرشتوں کے ذریعے سے پکڑوا کے مسجد میں نہیں لائے گا۔ حرام کماؤ گے تو فرشتے آ کے نہیں روکیں گے، حرام کھاؤ گے تو فرشتے ہاتھوں میں سے نہیں چھینیں گے، حرام پیو گے تو فرشتے پیالے نہیں گرا دیں گے۔ اگر کوئی اللہ سے بغاوت پہ اتر آئے، اگر کوئی نبی سے بغاوت پہ اتر آئے، اگر کوئی اللہ کے راستے سے بغاوت کرے، اگر کوئی نبی کے طریقے سے بغاوت کرے، من یرتد منکم عن دینی، جو دین چھوڑ دینا چاہتا ہے، دین بیزار ہے، اللہ بیزار ہے، سنت بیزار ہے، قرآن بیزار ہے، ایک فارمالٹی کا مسلمان ہے، ایک ضابطے کا مسلمان ہے، ایک دکھاوے کا مسلمان ہے، ووٹر لسٹ کا مسلمان ہے، راشن کارڈ کا مسلمان ہے، اس کی مسلمانیت اسی حد تک محدود ہے، اس کی زندگی ایمان اور اسلام، اللہ اور رسول، قرآن اور سنت، ان سب سے خالی ہے، جیتا ہے اپنی مرضی سے، کماتا ہے اپنی مرضی سے، کھاتا ہے اپنی مرضی کا، پیتا ہے اپنی خواہش کا، جماتا ہے اپنی مرضی سے، جاتا ہے اپنی مرضی سے، آتا ہے اپنی مرضی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو فرمایا من یرتد منکم عن دینی، جو دین چھوڑ دینا چاہتا ہے، جو دین چھوڑ کر جینا چاہتا ہے، جو اسلام کو چھوڑ کر جینا چاہتا ہے، اللہ ہماری اپنی زبان میں ان کو مسکا نہیں مارتا، ان کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں۔ اللہ نے 1400 سال پہلے یہ فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اس دور میں جبکہ مسلمان انگلیوں پر گنے جاتے تھے، مسلمان کی تعداد کم تھی، انگلیوں پر مسلمان جس دور میں گنے جاتے تھے، جبکہ اسلام کو عددی اعتبار سے لوگوں کی ضرورت تھی، اس دور میں اللہ نے بے نیازی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا جس کا دل چاہے ایمان لاؤ، جس کا دل چاہے کفر کرو۔ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں نہ جبر ہے نہ زبردستی ہے۔ اس وقت میں اللہ نے فرمایا جس کا جی چاہے ایمان لاؤ، جس کا جی چاہے کفر کرو، یہاں کوئی زبردستی نہیں۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا من یرتد منکم عن دینی، جو دین چھوڑ دینا چاہتا ہے، مرتد ہو جانا چاہتا ہے، ارتداد کا شکار ہو جانا چاہتا ہے، اللہ نے فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تمہاری منت و سماجت نہیں کرے گا، اللہ محتاج نہیں ہے تمہارا، اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک دوسری قوم کو کھڑا کروں گا،
میں دوسری قوم کو کھڑا کروں گا، دوسرے افراد کو کھڑا کروں گا۔ کیوں؟ اللہ دین کا کام لینے میں تمہارا محتاج نہیں، تم کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ ایک جنگ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرات صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ ایک شخص بہت ہی جری بن کر، بہت ہی ہمت کے ساتھ لڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، موت سے بے خوف ہو کے لڑ رہا ہے۔ وہ نئے نئے مسلمان تھے، صحابہ کرام کی نظر جب ان کے اوپر پڑی تو صحابہ کی زبان سے بے اختیار یہ جملے نکلے، اللہ کے نبی یہ جنتی شخص ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ جہنمی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے حضور کی زبان سے یہ جملہ سن کر، لیکن پلٹا کر پھر دوسرا سوال انہوں نے نہیں کیا۔ تھوڑی دیر گزری، دشمن کی طرف سے ان کے اوپر حملہ ہوا، شہید نہیں ہوئے، جسم کا کوئی حصہ کٹا، اور وہ ان کے لیے اتنا تکلیف دہ تھا کہ وہ زخم کی تاب نہیں لا سک رہے تھے، درد برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو بالآخر انہوں نے اپنے ہی ہتھیار سے اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار لیا، گویا انہوں نے خودکشی کر لی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ جہنمی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک بات کہی جو ہم سب کے لیے فکر کے لائق ہے۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر ایک بات کہی، ان اللہ یؤید بہذا الدین من رجل فاجر۔ اللہ کے نبی نے یہ جو جملہ فرمایا ہے، یہ جملہ بڑا عجیب ہے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ یؤید بہذا الدین من رجل فاجر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کا کام کسی فاسق و فاجر سے بھی لے لیتا ہے۔ اپنے دین کا کام اللہ نمازی سے ہی لے لے، ضروری نہیں ہے، عالم سے ہی لے لے، ضروری نہیں ہے، کسی حافظ سے ہی لے لے، کوئی ضروری نہیں ہے، کسی مالدار کے مال ہی سے کام نکلتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کو جب کام لینا ہوتا ہے تو ابرہا کی تباہی کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو نہیں بھیجا، ابابیل کو بھیجا۔ اپنے گھر کے دشمن کو، اللہ کے گھر کو تباہ کرنے کے جذبوں سے آنے والے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے فرشتوں کا لشکر اللہ نے نہیں بھیجا تھا، پرندوں کو بھیجا تھا، جن کی چونچوں کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اللہ اپنے دین کا کام کسی سے بھی لے لیتا ہے، وہ اپنا دین کا کام لینے میں محتاج نہیں ہے کسی عالم کا، کسی حافظ کا، کسی نمازی کا، کسی مالدار کا، وہ محتاج نہیں ہے۔ کر کے اتراؤ نہیں، کر کے غرور مت کرو کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، اللہ ہم سے کام لے رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ فاجرین اور فاسقین کی صفوں میں ہمارا شمار ہو رہا ہو، کہیں ہم یوز اینڈ تھرو میں تو نہیں آ رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی کا یہ جو جملہ ہے بڑا سخت ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اپنے دین کا کام کسی فاسق اور فاجر سے بھی لے لیتا ہے، اور فاسق اور فاجر کی حیثیت یوز اینڈ تھرو کی ہے۔ یہ حدیث یہی بتا رہی ہے کہ اللہ کو کام لینا تھا، کام لے لیا، ہٹا دیا بس۔ کہیں ایسا تو نہیں
کہ آج ہم تھوڑا دین کا کام کر لیں، تھوڑے نبی کی خدمت کر دیں، تھوڑے قرآن کی خدمت کر دیں، تھوڑا اسلام کی مدد کر دیں، تو اب سمجھتے ہیں کہ صاحب ہمارا اللہ پر احسان ہے، نبی پر احسان ہے، اسلام پر احسان ہے، دین پر احسان ہے، قرآن پر احسان ہے، قوم پر احسان ہے، ملت پر احسان ہے، کیونکہ ہم نے کیا ہے۔ اور یہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے ہم کام لے کے کسی کو بھی بازو ہٹا دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ کام ہم لینا چاہیں کسی سے بھی لے لیں گے، کام ہم لینا چاہے کسی سے بھی لے لیں گے۔ ہم مسلمانوں کے محتاج نہیں ہیں کام لینے میں، کام لینے میں ہم حافظوں کے محتاج نہیں، ہم عالموں کے محتاج نہیں، ہم مفسرین کے محتاج نہیں، ہم محدثین کے محتاج نہیں، ہم نمازیوں کے محتاج نہیں، ہم مالداروں کے محتاج نہیں، ہم زمینداروں کے محتاج نہیں۔ ہم اگر کام لینا چاہے تو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے وقت کی سب سے بڑی طاقت کو تہز و نہز کر کے رکھ دیں گے، ہم محتاج نہیں ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا من یرتد منکم عن دینی، جو اپنے دین سے پھر جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دین کو نقصان ہو جائے گا، تمہارے نہ ہونے سے اسلام کمزور ہو جائے گا، اللہ کی طاقت میں فرق آ جائے گا، خدا کی تعریف کرنے والے دنیا میں نہیں ہوں گے۔ نہیں، اللہ کہتا ہے بے نیاز ہو کے اللہ نے اس آیت میں فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ اللہ نے فرمایا اگر تم نہیں کرتے بازو ہٹ جاؤ، ہم ایک ایسی قوم کو پیدا کریں گے، ہم ایسے افراد کو کھڑا کریں گے، ایسی شخصیات کو پیدا کریں گے۔ کیا کریں گے وہ لوگ؟ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ تمہارے دلوں میں تو ایمان والوں کے لیے بغض ہے، تمہارے دلوں میں سگے بھائی کے لیے جگہ نہیں ہے، لیکن ہم جن لوگوں کو کھڑا کریں گے اور پیدا کریں گے وہ سارے ایمان والوں کے لیے اپنے دل میں محبت رکھیں گے۔ تمہارے لیے تو اپنے دل میں سگے بھائی کے لیے جگہ نہیں، سگی بہن کے لیے جگہ نہیں، ماں باپ کے لیے جگہ نہیں، رشتہ داروں کے لیے جگہ نہیں، پڑوسیوں کے لیے جگہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایسے لوگوں کو کھڑا کروں گا جو سارے ایمان والوں کے لیے اپنے دل میں محبت رکھیں گے۔ عزت علی الکافرین، اور فرمایا تم تو کفر کے معاملے میں موقف کمزور رکھتے ہو، لیکن وہ لوگ ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ کفر کے معاملے میں سخت موقف رکھیں گے۔ آگے فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے لیے اپنی جان ہتھیلی میں لے کے پھرتے رہیں گے کہ کہاں میری جان اللہ کے دین کے لیے میری جان کی ضرورت پڑ جائے اور میں اپنی جان اللہ کے دین کے لیے نثار کر دوں، کہاں نبی کی لائی ہوئی شریعت کو میری جان کی ضرورت ہے، میں ہتھیلی میں جان لے کے پھر رہا ہوں، میں اللہ کے نبی کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے کامیابی حاصل کر لوں گا۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈرنے والے بھی نہیں ہوں گے، وہ ملامت گروں کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، لوگوں کے تانوں سے داڑیاں نہیں کٹائیں گے، لوگوں کے تانوں تشریح سے کرتے پاجامے نہیں چھوڑیں گے، لوگوں کے تانوں کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے پیجامے لٹکا لیتے، لنگیاں پینٹ لٹکا لیتے نہیں پھریں گے، بلکہ وہ ایمان کے معاملے میں ایسا سخت موقف رکھیں گے، کہیں گے آپ کو پسند نہ آئے لیکن میں یہ اللہ کی مرضی کے لیے کر رہا ہوں، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے تو میں آپ کو اچھا لگنے کے لیے یہ داڑھی نہیں چھوڑا، یہ ٹخنوں سے اوپر پاجامہ اور پینٹ میرا میں آپ کو اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے آپ سے رائے لینے کے لیے نہیں پوچھا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، اس لیے میں پہن رہا ہوں، اچھا لگا دیکھو، اچھا نہ لگا مت دیکھو۔
اللہ نے فرمایا ولا یخافون لومۃ لائم، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ تو 4 خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی بیان فرمائی۔ اب ہم جائزہ لے کر دیکھیں کہ کیا ہمارے دلوں میں یہ جذبے پائے جاتے ہیں؟ کیا یہ 4 خوبیاں اور 4 صفات ہمارے اندر ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، ایمان اور کفر کے معاملے میں انسان کا موقف 2 ٹوک ہونا چاہیے۔ پلے مسلمان بن کے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کھرا ایمان والا قابل قبول ہے، کھرا ایمان والا قابل قبول ہے۔ چھوڑو یہ لچکدار موقف کو کہ اللہ بھی خوش رہے، بندے بھی خوش رہے، اللہ بھی خوش رہے، لوگ بھی خوش رہے، اللہ بھی خوش رہے، دنیا بھی خوش رہے۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ دنیا کے رہے نہ اللہ کے رہے۔ 2 کشتیوں میں سوار ہو کے سواری نہیں کر سکتے، کسی ایک کشتی پہ سوار ہونا ہوگا۔ اور اللہ کا ضابطہ ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ ہر دل میں اس کے لیے جگہ بنا دیتے ہیں۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اپنے ہر بندے کے دل میں اس کے لیے جگہ بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا اصول ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ اللہ کا ہو گیا تو بندوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے محبت کرنے کے لیے، یہ دنیا خود اس کے پیچھے چلتی پھرتی ہے، یہ دنیا اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ غور کر کے دیکھو کتنے برس ہو گئے، کتنے صدیاں بیت گئی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو کر، کتنی صدیاں بیت گئی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کا انتقال ہو کر، کتنی صدیاں بیت گئی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو کر، کتنے صدیاں بیت گئی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا انتقال ہو کر، اور کتنی صدیاں بیت گئی حضرات یوسفین کا انتقال ہو کر۔ کیا تھا ان کے پاس؟ کوئی ملک کے بادشاہ تھے؟ کیا ان کے پیچھے آگے پیچھے سونے چاندی کے گھوڑے چلتے تھے؟ کیا ان کے آگے پیچھے پھرنے والی سیکورٹی اپنے ہاتھوں میں آئٹم بم لے کے پھرتی تھی؟ کیا تھا ان کے پاس؟ نہ مال تھا، نہ دولت تھی، نہ سرمایہ تھا، نہ جائیداد تھی، ان کے دلوں میں اللہ تھا، ان کے دلوں میں اللہ تھا، ان کے دلوں میں رسول کی محبت تھی۔ صدیاں بیت گئی لیکن آج بھی ان کا نام آتا ہے تو عزت سے سر جھک جاتے ہیں۔ کیا تھا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد؟ کیا تھا حضرت عمار ابن یاسر کے بعد؟ کیا تھا حضرت ابو ذر غفاری کے پاس؟ حضرت ابو ذر غفاری کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا کہ رات کو روٹی کھاتے تو صبح کی روٹی گھر میں نہیں رکھتے، رات میں کھانا پک جاتا تو صبح کا سودا اپنے گھر میں نہیں رکھتے، کہتے تھے کہ یہ توکل کے خلاف ہے کہ رات کو کھا کر صبح کا راشن رکھے، میں اس کو توکل کے خلاف سمجھتا ہوں۔ اور ہر اس آدمی پر ڈنڈا اٹھا لیتے تھے حضرت ابو ذر غفاری جو رات کو کھا کر صبح کا راشن اپنے گھر میں رکھتا تھا۔ یہ کہتے تھے کیا تجھے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے کہ صبح کا راشن کیوں اپنے گھر میں رکھتا ہے؟ لیکن 14 صدیاں بیت جانے کے بعد بھی آج بھی ان کا نام اگر آتا ہے تو عزت سے ہمارا سر جھک جاتا ہے اور زبان سے بے اختیار یہ جملے نکلتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ کیوں؟ من کان للہ کان اللہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے دنیا اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتی۔ اس لیے جینا ہو، جی ہی رہے ہیں تو کیوں نہ ہم ایک سچے اور پکے مسلمان بن کے جیے،
اللہ کے وفادار بن کے جیے، نبی کے سچے غلام بن کے جیے، نبی کے سچے عاشق بن کے جیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔